إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی تعریف ہے اللہ وحدہ لا شریک ذات لا الہ الا ہوا جو اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ذات ہے رب العالمین نے اس پوری کائنات کی تخلیق فرمائی کائنات کے ذر ذرے کو اسی اکیلے اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات بنا ہو جائے بقا اور ہمیشگی اگر کسی ذات کو ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے باقی سب نے بنا ہو جانا ہے جتنی مخلوقات آئیں پیدا ہوئی ایک ترتیب جو اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کا وقت لکھا ہے وہ پورا کر کے باری باری چلے جا رہے ہیں اسی طرح نوع انسانیت اس کا بھی وقت اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے اذا جاء اجلها لا يستأخر ساعة ولا يستقدمون بس مقررہ وقت کو پورا کرنا ہے جو جب وہ لمحات آ جاتے ہیں تو پھر وہ رکتے نہیں اسے جانا ہی پڑتا ہے یہ رب العالمین کی ترتیب ہے آنے کی ایک ترتیب لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں آنے میں پہلے والد آتا ہے پھر بیٹا ہوتا ہے پھر ہوتا ہے یہ سلسلہ ایک ترتیب
سے جمتا ہے، لیکن جانے کا کوئی وقت نہیں۔ بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اولادیں، معصوم بچے، پوتے نواسے، نواسیاں جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ رب العالمین کی اپنی ہی تقدیر ہے، اس سے کسی کو مفاد نہیں، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اب دیکھیے ہمارے رفیق بھائی، ان کے بیٹے منیر کا آج انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، اللہ ان کے قصوروں کو معاف فرما دے۔ بتقاضۂ بشریت انسان سے کمیاں، خدائیاں، سستیاں ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین تمام سستیوں سے درگزر فرما دے، اس کی آخرت کا سفر اتنا آسان فرما دے۔ آج وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کا آخرت کا سفر شروع ہو چکا اور ایک وقت آنے والا ہے، ہماری بھی باری ہوئی ہے۔ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ یقینی موت ہے، یہ رب کا عدل فیصلہ ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ دنیا کی معمولی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہم اس مختصر زندگی کے لیے کتنا تقرر کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، رات دن، سردی گرمی، آرام، بے چینی، بے سکونی، حلال حرام، بس اس دنیا کی محبت میں اور دنیا کمانے میں، دنیا کی دوڑ میں کیسے دوڑ رہے ہیں۔ کبھی آخرت کی فکر کی ہے، کبھی اس کے مطابق بھی سوچا ہے؟ میرے بھائیو، سب نے جانا ہے، یہ موت رب العالمین کا عدل فیصلہ ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ رب العالمین اپنی کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، جس موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو، جس موت سے بچنا چاہتے ہو، اس موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر مضبوط محلہ، مضبوط مکانات کے اندر چھپ بھی جاؤ تب بھی موت سے نہیں بچ سکتے۔ موت ایک ایسا عدل فیصلہ ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تیاری کر لیں تیاری، اور یہ تو ماہ معظم، ماہ محرم، اللہ نے یہ عظیم موقع بخشا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیجیے۔ کتنا یہ مبارک مہینہ آ چکا، کیسی برکتوں والا مہینہ آ چکا۔ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، شہر مبارک، تمہارے پاس ایسا مہینہ جو عظمت والا عظیم مہینہ آ چکا، شہر مبارک، برکت والا مہینہ۔ کتنا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، کتنا اس کا احترام کر رہے ہیں، کتنا اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلف صالحین لطائف المعارف میں ہے کہ 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں کرنے لگ جاتے، اللہ یہ ماہ محرم آنے والا ہے، عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، اللہ اس کے احترام کا موقع دے دے۔ پہلے اس کی عظمت کو وہ جانتے تھے، پہلے سے دعائیں شروع کر دیتے تھے۔ اللہ نے یہ سنہری موقع دیا ہے، پتہ نہیں پھر زندگی میں یہ بات موقع ملے یا نہ ملے، کوئی پتہ نہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ شیطانی ایک دھوکہ ہے۔ اب تو میں بچہ ہوں، جوان ہوں، ابھی تو کوئی بیماری نہیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، ابھی تو عمر بڑی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اب دیکھیں منیر بھائی کیا عمر ہے، نوجوان بچہ آج اس دنیا فانی کو چھوڑ دینا، اور کتنے ہی لوگ
اس دنیا فانی سے جا رہے ہیں جو ترتیب اللہ نے بنائی ہے اپنی ترتیب سے وہ چل رہے ہیں. ایک دن آنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سنہری وقت دیا ہے، اس سے پیدا ہوتا ہے. یہ کتنا عظیم مہینہ ہے، اس کی برکتیں، پھر اس کے روزے، کتنا اجر و ثواب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، لو ان رجلا صام تطوعا ثم اوتي من الارض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا ایک شخص نفلی روزہ رکھتا ہے اور پھر دوسرا شخص زمین بھر کر سونا لے کر آتا ہے، کہتا بھائی تو میرے ساتھ تجارت کر، تو میں سودا کرتے ہیں، اس نفلی روزے کا ثواب تو مجھے دے دو، میں بھری ہوئی زمین سونے کی میں تمہیں دے دیتا ہوں. بندہ لالچ میں آ کر سونے کو دے کر دنیا کی محبت اس کے دل میں آ گئی، سودا کر لیتا ہے، سونا لے لیتا ہے اور روزے کا ثواب اسے دے دیتا ہے. جب سودا ہو گیا پھر بعد میں خیال آیا میں نے غلطی کی ہے، یہ دنیا کا خزانہ ہے، یہ تو سونا دنیا کا معاملہ ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن روزے کا ثواب اس کا تعلق جو آخرت کے ساتھ تھا. کیا میں نے سودا کیا، میں نے غلطی کی، یہ تو فنا ہونے والی چیز، وہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب تھا. اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس ثواب کو پانے کے لیے، اس نفلی روزے کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اب کیا کرتا ہے کہ وہ جو سونا اس کے پاس ہے وہ سونا خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے. دائیں بائیں خوب یتیم و مسکینوں، بیواؤں اور مستحقین کو ثواب کے کمانے کی خاطر سونا دے رہا ہے. سارا سونا بھی ختم ہو گیا، جواہرات بھی ختم ہو گئے، پلاٹ اور بنگلے گاڑیاں بھی بیچ دے، سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، لم يستوف الثواب دون يوم الحساب. قیامت تک اگر یہ خرچ کرتا رہے، قیامت تک یہ خزانے لٹاتا رہے، اس نفلی روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا ہے. کتنا بڑا ثواب ہے ایک نفلی روزے کا، اتنا بڑا ثواب. اور یہ تو فرضی روزہ رمضان المبارک کا روزہ ہے، وہ کتنا عظیم روزہ، کتنا برکت والا روزہ ہے میرے بھائیوں. کیا پتہ چلتا ہے. اور آج کا تو موسم بھی ایسا ہے کہ اس موسم کے اندر بھی اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو میں کہوں گا اس کی بڑی بد نصیبی ہے، اس کی بد نصیبی ہے. اس موسم میں پھر بھی روزے سے مراد کرے، روزہ نہ رکھے. یہ تو نفلی روزے کا ثواب، اور فرضی جو رمضان کا روزہ ہے اس کا کتنا اجر و ثواب. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ، فرمایا سارے اولاد آدم جو عمل کرتی ہے اسی کے لیے، الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا ثواب میں دوں گا. آپ ذرا غور کیجئے، کیا نماز آپ اللہ کے لیے نہیں پڑھتے؟ کیا آپ قربانی اللہ کے لیے نہیں کرتے؟ کیا عمرہ آپ اللہ کے لیے نہیں کرتے؟ کیا حج صدقات و خیرات اللہ کے لیے نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین نے اپنی کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، تمام معاملات اللہ کے لیے، میری نمازیں اللہ کے لیے، میری قربانیاں اللہ کے لیے. اللہ پاک نے اس روزے کے لیے خاص طور پر یقین فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا ثواب میں دوں گا. کیوں الگ بتایا؟ حالانکہ نماز بھی ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، روزے بھی اللہ کے لیے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، تمام تر عبادت. اس لیے کیوں؟ کیونکہ انسان
نماز پڑھتا ہے بندے دیکھ رہے ہیں، قربانی کرتا ہے بندے دیکھ رہے ہیں، عمرہ کرتا ہے بندے دیکھ رہے ہیں، حج کر رہا ہے بندے دیکھ رہے ہیں۔ روزے کا تعلق اللہ اور اس کے بندے کے ساتھ ہے، یہ دل کا معاملہ ہے، کوئی پتہ نہیں اس میں روزہ ہے یا نہیں۔ اس لیے اللہ کو یہ اس قدر محبوب ہے کہ اللہ کا فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں رب ہی عطا کروں گا۔ کتنا بڑا اس کا ثواب اور کتنا بڑا اس کا مقام ہے۔ اگر کوئی شخص اس روزے کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس ماحول میں، اس موسم میں، جامع ترمذی کی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من افطر یوما من رمضان، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یقضه صوم الدہر کلہ وان صام۔ فرمایا اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، من افطر یوما من رمضان، رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، من غیر رخصۃ ولا مرض، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی شریر نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بغیر کسی شریر کو ویسے چھوڑ دیا، پھر بعد میں خیال آتا ہے میں نے بڑی غلطی کی، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ رمضان کا مہینہ ملے یا نہ ملے، نصیب ہو یا نہ ہو، کیوں نہ ہو اس روزے کو جس کو میں نے چھوڑ دیا۔ اب اس کا ثواب کمانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ لم یقضه صوم الدہر کلہ وان صام، اب ساری زندگی نفلی روزے رکھتا ہے تاکہ میں نفلی روزے رکھ کر اس فرض روزے رکھتا ہوں کہ روزے کے ثواب کو حاصل کر لو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت تک اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک وہ روزہ رکھتا ہے، لیکن جو اس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا اس کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس روزے کو اس نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا اس کا ثواب نہیں پا سکتا۔ کتنا عظیم اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا، عظمت والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اس کے اندر بھی سستی غفلت چھوڑیے، اگر ہو گئی سستی مایوس نہ، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، لاپرواہی ہو گئی، آئیے اب بھی اللہ کے حضور وعدہ کیجیے، اپنے مالک سے تعلق جوڑ دیجیے۔ اللہ رب العالمین کس قدر مہربان ہے، کس قدر مہربان ہے، کس قدر اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ تحریم پڑھیے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اگر غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، اخلاص سے اب توبہ کرو، اللہ سے پکا وعدہ کرو، اللہ پیچھے سستی کی، غفلت ہو گئی، شیطان کے فریب میں آ گیا، شیطان کے مکر میں پھنس گیا، اللہ اب تو معاف کر دے، پچھلے تو معاف کر دے، آج کے بعد اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ تیرے فرمان، تیری فرمانبرداری کروں، تیرے فرمان کے مطابق زندگی گزاروں۔ اللہ رب العالمین سورہ نور کے اندر کیا فرماتے ہیں وَقُومُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ کر لو، اللہ سے وعدہ کر لو۔ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے گر گرانے لگ جاؤ، رو رو کر اللہ کو مناؤ، اللہ تم کیا ہو گئی غلطیاں، معاف فرما دے۔ اللہ پاک کتنا مہربان ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورہ زمر۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اگر سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، اپنی رب سے تعلق چھوڑ دو، اپنے رب سے وعدہ کر لو، اپنے رب کو منا لو، اپنی
ہو گئے گناہ، ہو گئی سستی، نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے، طبرانی کی روایت، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ کبیر، نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے انتہائی بڑھاپے کی حالت میں، چمڑا لٹکا ہوا، کوٹ لٹکا ہوا، یدعم علی عصا، چلنے کی ہمت نہیں، لکڑی کے سہارے پہ چلتا چلتا نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کرتا ہے، یا رسول اللہ ان لی عذرات و فجرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی گناہوں میں گزر گئے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، دنیا کی محبت، دنیا کی زینت میں رہ کر دنیا کے جاہ و جلال میں لگا رہا، ان لی عذرات و فجرات، میں نے چھوٹے گناہ نہیں چھوڑے، میں نے بڑے گناہ نہیں چھوڑے، اللہ ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، ہر یغفر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے لیے اب بھی کوئی معافی کا چانس ہے؟ معافی ہو سکتی ہے؟ پوری زندگی اور حالت یہ ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکا ہوں، لکڑی کے سہارے پہ چلتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، نبی علیہ السلام پہلا سوال کرتا ہے، الست تشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم مسلمان ہے؟ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ؟ قال بلی اشہد انک رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن بس دنیا داری کی محبت میں لگ گیا، دنیا سے تعلق جوڑ لیا، نافرمانیاں، گناہ، زیادتیاں، ظلم ہوتے رہے، معافی کے چانسز ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، غفر لک عذراتک و فجراتک، جی ہاں اگر توبہ کر لو آج بھی اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا، کہنے لگا عذراتی و فجراتی، میرے سارے بڑے چھوٹے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم، جی ہاں، اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، جب بندہ دل کی نیت اور خالص قلب لے کر آتا ہے اللہ پچھلے گناہوں کا حوالہ تک بھی نہیں دیتا، اللہ اس قدر مہربان ہے، جی ہاں اللہ معاف فرما دے گا، اتنا خوش ہوا کہ ایک دم کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، ما دام یکبر حتی دوارا، بس یہ کہتا چلا گیا کہ اللہ اکبر، کس قدر اللہ مہربان ہے، کیا ہی اس کی رحمتیں ہیں، کیا اس کی مہربانیاں ہیں، اتنے بڑے گناہ کرنے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بندہ اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا اللہ مہربان ہے، کیا اللہ رب العالمین کی عظمت، کیا شان والا میرا رب ہے، کیا عظیم رب ہے کہ اتنے بڑے گناہوں کو بھی اگر میں رب کے دروازے پہ لے آ کر معافی مانگ لوں تو رب مجھے معاف کر دیتا ہے، اور کتنا اللہ کی مہربانی سورہ مریم میں دیکھیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، فرمایا جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اس کے بعد بقیہ زندگی میں نیک عمل کرتا ہے، اللہ اسے جنت میں داخل بھی کرتا ہے، اللہ پچھلے گناہوں کا حوالہ نہیں دیتا کہ میرا بندہ شرمندہ نہ ہو جائے، کس قدر مہربان ہے۔ آئیے اگر غلطیاں ہو گئی، سستیاں ہو گئی، لاپرواہی ہوگی میرے بھائیوں، ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جوانوں کو اٹھتے ہوئے، لوگوں کو اپنے کندھوں پہ لے کر قبرستان پہنچا رہے ہیں، وہ دن بھی آنے والا ہے کہ پھر ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک کھیل تماشا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اصل زندگی آخرت کی ہے، آخرت کی زندگی ہے میرے بھائیوں، سوچ لو، نبی علیہ السلام کائنات کے سرکار سید الورا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس آخری بیماری میں جس کے بعد آپ سمجھ نہ پائے اپنے خالق حقیقی سے جان لیں،
آپ علیہ السلام کے سر میں شدید درد ہے. آپ نے فضل بن عباس سے کہا سدو راسی سدو راسی، اے فضل میرے سر میں شدید درد ہے، پٹی باندھو. نبی علیہ السلام کے سر مبارک پر پٹی باندھی گئی. اس حالت کے اندر بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے مسجد میں لے جاؤ. یحاذا بین رجلین، نبی علیہ السلام اتنا نقاہت، اتنا زور وقت کمزوری کی حالت میں پہنچ گئے کہ آپ کے چلنے کی سکت نہیں رہی. نبی علیہ السلام کو دونوں کندھوں سے سہارا دے کر مسجد نبی میں لا جانا. اور صحابہ کہتے ہیں یتخطا قدمہ، نبی علیہ السلام کی کمزوری کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے قدم اٹھا نہیں پا رہے تھے. آپ کے قدم زمین پہ کھسکتے جا رہے تھے اور لکیر لگتی جا رہی تھی. اس حالت میں نبی علیہ السلام منبر پہ آپ تشریف لائے بیٹھے. صحابہ کتنا مخاطب ہوئے اور کیا فرماتے ہیں ھذا ظہری فلیستقم منہ، اور ساتھیوں میں تمہارے اندر رہا ہوں، ایک وقت گزارا ہے تمہارے ساتھ، اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے آج میں محمد بیٹھا ہوں، مجھ سے دنیا میں بدلا لے گا. ھذا مالی میرا مال موجود ہے، اگر کسی کا میں نے مال لیا ہے تو مال بھی مجھ سے لے. ھذا ظہری فلیستقم منہ، اگر میرا چننے سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، میرے کسی کلمے سے تکلیف پہنچی ہے، آج مجھ سے بدلا لے لو. قیامت کے دن مطالبہ نہ کرنا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین. ذرا ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنے معاملات کا جائزہ لیں، ذرا ہم سوچیں کہ ہماری زندگیاں کس طرح گزر رہی ہیں. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اصل بات کہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا خذوا حق یا احوال من خذوا الآخرہ، اور سنو ساتھیو دنیا میں بدلہ لے لو، دنیا آسان ہے آخرت کے مقابلے میں. کل قیامت کے دن مجھ سے آخرت میں مقابلہ نہ کرنا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو کتنا مشکل ترین معاملہ ہے، کیسا سنگین معاملہ ہے. ہم لفظ قیامت کہہ جاتے ہیں اور بعض ساتھیوں کی اتنا دلیری کا عالم یہ ہے کچھ سمجھانے کی بات کہی جائے کہتے ہیں یا دیکھی جائے گی جب وقت آئے گا، دیکھی جائے گی جب وقت آئے گا. یعنی اتنا دلیری ہے، یا تو ہماری ایمانی کمزوری ہے، ہمارا یقین نہیں ہے معاد آخرت کا، آخرت کے پر ہمارا یقین نہیں، ایمان نہیں. اگر ایمان ہے تو پھر دیکھی جائے گی. اس وقت پتہ چلے گا جب کوئی کام نہیں آئے گا، سب برادری، قوم، رشتہ دار سب جواب مل جائے گا. اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا جو آج بڑی دیدہ دلیری سے کہہ دیتے ہیں یار آئے گی موت پہ لگ جائے گا پتہ، بعد میں دیکھی جائے گی، ہو جائے گا. یار بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، فلاں کو دیکھا ہے، یہ کر رہے ہیں، اگر یہ جنت میں چلے جائیں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے. یعنی کیسے انتہائی احمقانہ جملے، ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے. بابا رسول اللہ الواحد القہار سورہ ابراہیم، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی نبی کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. انسان کے اپنے اعمال، اپنا جو اس نے دنیا کے اندر کیا ہوگا عمل وہی کام آئے گا. کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی، اپنی پیاری بیٹی، اپنی چھوٹی بیٹی لخت جگہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا. اے فاطمہ، اے منی فاطمہ، عمل کر لو، نیک عمل کر لو. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر گناہ کی وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا تو میں محمد کو نہیں چھڑا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کے سردار سید البراء احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کو نہیں چھڑا سکتے تو اور کون چھڑا سکتا ہے؟ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا.
بس انسان کے اپنے اعمال ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پوری انسانیت برباد ہو گئی, ہلاک ہو گئی, تباہ ہو گئی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کامیاب ہو گئے لوگ جن کے پاس نیک عمل ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا, جنت میں چلا گیا. یہی کامیاب انسان ہے. اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے. اللہ ناراض ہوتا ہے کبھی انسان کفر میں نہ چلا جائے, نظریہ معاف کا منکر ہو کر کفر. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے. اے اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں, بڑے کمزور ہیں, لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے. اللہ پچھلے گناہ کو معاف فرما دے. آئندہ نہ کرنے کا وعدہ ہم کر دیں. اپنے دل کے اندر یہ وعدہ کر لیں, اے اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دے. اگر دل کے ساتھ یقین کے ساتھ بندہ توبہ کرتا ہے, اللہ سے وعدہ کرتا ہے, یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. کس قدر مہربان ہے اللہ. اللہ فرماتے میرا بندہ زندگی تو نے گزار دی سیاہ کاریوں میں, گناہوں کے کاموں میں, سیاہی تیرے رجسٹر میں بھری ہوئی ہے. اگر خلوص کے ساتھ بندہ توبہ کرتا ہے, اللہ سے وعدہ کرتا ہے, اللہ ان گناہوں کو مٹاتا نہیں, ان گناہوں کو اللہ نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ کس قدر مہربان ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں. پھر میں آخر میں اپنے بچے منیر کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. نمازی آدمی تھے, نماز میں ہی کھڑے تھے اور طبیعت خراب ہوئی اور اسی بیماری میں ہی اپنے خالق حقیقی سزا ملے. اللہ رب العالمین ان کی بخشش فرما دے. اللہ ان کے قصوروں کو معاف فرما دے. تمام رشتہ داروں کو, بالخصوص گھر والوں کو, اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.